اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ اٹھے، ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں اہل سنت میں زندگی کوئی اس کا منکر نہیں، کوئی شرارتی اور ضدی اور الگ بات ہے کہ جنگ جمل میں جو لوگ آئے، صفین میں آئے، نہروان میں آئے، ان سب جنگوں میں حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کوئی سنی عالم ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ان سے کوئی برا نہیں تھا۔ وہ خارجی جو نا آج ہم نے ہزار برا کہیں، وہ بڑے دیندار لوگ تھے، بڑے نمازی تھے، متقی تھے، مگر جذباتی تھے۔ جب آپ نے ثالثی قبول کر لی، تحکیم قبول کر لی، ثالث مقرر ہو گیا وہ مساشری اور عمر بن العاص کے میرا اور معاویہ کا فیصلہ کرو، تو وہ 12,000 آدمی ناراض ہو کر الگ ہو گیا کہ کیا فیصلہ کرنا، آپ خلیفہ برحق ہیں، قرآن کہتا ہے باغیوں سے جنگ کرو، آپ نے اس معاویہ کے ساتھ ثالثی کیا کرنی؟ یہ ثالثی قبول کر کے آپ نے اپنی پوزیشن مشکوک کر لی۔ برے نہیں تھے، نیت نیک تھی، مگر باغی ہو گئے۔ تو اور انہوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام جو آپ نے کیا نا، تحکیم کو قبول کرنا، یہ کفر ہے۔ اتنی دور تک چلے گئے کہ وہ پہلے ہی کافر تھے جو آپ سے لڑ رہے تھے، مگر آپ بھی کافر ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی خلافت کو مشکوک اعلانیہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو کہ آپ کافر ہیں، کفر سے توبہ کریں، پھر ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی فوج میں، ورنہ آپ کو جہاں پائیں گے قتل کریں گے۔ اعلانیہ کہتے ہیں قتل کریں گے، مگر اندازہ کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا، آپ نے کہا 3 وعدے ہیں میرے تمہارے ساتھ، تمہارے کلمہ کا میں احترام کروں گا، تم بے شک مجھے کافر کہو، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دو، مگر مسجدوں میں آؤ گے تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، اور جو مال فے پبلک فائننس بیت المال سے وظیفہ وہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو ملتا تمہیں بھی ملتا رہے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہ کرو۔ جب انہوں نے بستیوں میں خون خرابہ شروع کر دیا، پھر آپ نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کو بری طرح ہلاک کیا، 12 صرف ان میں سے بچے۔ اندازہ کریں کہ جو کافر کہہ رہے تھے آپ کو، انہیں بھی آپ نے کہا کہ مسجدوں میں آؤ۔ اتحاد اسلام کا جو کتنا مقدمہ ہے، کافر کہہ رہے ہیں، اگر آپ انہیں کہتے ہیں تمہیں مسجدوں سے نہیں روکا جائے، حوصلے سے میری باتیں سننی، جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان دفن کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں جب آپ کے فرزند کی باری آئی رسول اللہ کے علاقے پر سوار کی، تو مسلمانوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا میدان کربلا میں، مگر امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بغیر غور و کفن کے چھوڑ گئے۔ انہوں نے یہ سلوک کیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ کا احترام کرتے ہوئے جو ان سے لڑے تھے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باقاعدہ دفن کیا۔ اس لیے یہ کلمہ اسلام جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں، عاقبت کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، وہاں کس کو سزا ہوتی ہے، کون بری ہوتا۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں، سنیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرو۔ اس کا احترام امیر المومنین نے کیا، خلفاء نے کیا۔ ابو داؤد شریف میں آتا کہ حضرت ابو بکر جب حاکم تھے تو ان کے سامنے ایک شخص نے گالیاں دی، سنیوں کے لیے سننے کی بات ہے۔ وہ رنج میں آئے اور وہاں ان کا ایک عقیدت مند تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کو قدر کر، گالیاں دی۔ آپ غصہ پی گئے، وہ شخص گالیاں دینے والا چلا گیا، تو آپ نے اس کو پوچھا اپنے عقیدت مند کو کہ اگر میں تجھے اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا کہ یہ مقام دین میں رسول اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ انہیں کوئی گالی دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا، مرتد ہے، اس کی اصلاح کرتا۔ باقی کوئی کتنا بڑا نا، اس کو اگر گالی دیتا چلو بےہودگی سمجھ لو، قتل کا مستحق نہیں ہوتا۔ قتل کی اصلاح کوئی آسان بات ہے؟ اب یہ سارا قتل و غارت جو ہو رہا کہ فلاں فلاں کو گالیاں دی، بےہودگی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی گالیاں دیتا وہ اللہ سے معاملہ، اگر وہ غلط دیتا اللہ اسے نہیں دے گا، مگر اس کی اصلاح قتل نہیں۔ پوری ایک کتاب جو ہے نا، آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے جو مفتی تھے اور ان کی وہ کتاب حنفی علماء کا مرد ہے، اب فتح اسی سے دیتے ہیں، اس کو فتاوی شامیہ کہہ دیتے ہیں، رد المختار کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنبیہ الولاۃ والحکام، سارے گورنر و حاکموں کے نام ہے کہ خبردار کسی صحابی کو گالی دینے والے کو قتل نہ کرنا، ورنہ تم خود قیامت کے دن جہنمی ہوگی۔ یہ وہ جرم نہیں ہے جس کی سزا اسلام میں قتل۔ اتحاد کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اتحاد کی خالی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سمجھیں
کہ کس حد تک اس شخص کا جرم ہے، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذباتی ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی شریعت بنا رہیں گے، پھر اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔